السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے، کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر ایک دن اپنے غلام حضرت نافع سے کہنے لگے کہ کہیں سے مچھلی مل جائے تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی خرید کر لایا۔ مچھلی پکا کے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا ہی تھا، مچھلی کو لگانے ہی لگے تھے کہ دروازے پر فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور ہنستے ہوئے فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ کہنے لگا مچھلی فقیر کو دے آؤ۔ خادم حکم کا پابند تھا، مچھلی اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ فقیر 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑ کے آیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے یا بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے تو دے دی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، آپ 2 دینار کی مجھے بیچ دیں، کیونکہ مدینے میں مچھلی مل نہیں رہی تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ بیمار ہے۔ تو کہنے لگا بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں نے وہ مچھلی 2 دینار کی خریدی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوبارہ رکھی۔ وہ فرمانے لگے یہ کیسے آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ حضور 1.5 دینار کی خریدی تھی، پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اس طرح کرو، دینار بھی اسے دے دو، مچھلی بھی واپس کر دو۔ میں نے عرض کی کہ کیوں؟ تو فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے تم بلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے آپ فرمانے لگے دے کے آ جا۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں مچھلی فقیر کو واپس دے کے آیا تو کچھ پریشان تھا کہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے، تلاش کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ کتنی محنت سے میں لایا، آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور ویسے بھی آج کل میں بیمار ہوں، تمہیں سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے مجھے سکون ہوا ہے۔ تجھے میری راحت سے مطلب ہے نا؟ تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں خیرات کر کے۔ آج میں نفسیانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا، تو یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تھا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا تھا، کہتا چل یار ٹھیک ہے خیر ہو جائے گی۔ جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے اپنے جملوں میں وہ بھی ٹال دیتا تھا۔ مسلمان کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، تیرا میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی ایک ہو، تو مسلمان ہو جا۔ جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اسلام اختیار کروں؟ مسلمان کہنے لگا 2 اسلام کون سے؟ یہودی کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پر تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتا ہے۔ ایک میں نے تجھے دیکھا ہے، اگر میں شراب پیتا ہوں تو تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو تم 10 مجھ سے بڑھ کے بولتے ہو، حالانکہ تو مسلمان ہے، اگر میں چوک پہ کھڑے ہو کر بہن بیٹی بہو پر گندی نظر ڈالتا ہوں تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تم مسلمان ہو،
ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے ہیں، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا ہے۔ اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے۔ مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا ہے۔ اگر تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، باقی تو سارے کام وہی ہیں۔ یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں، ایک کلمے کا ہی فرق ہے۔ اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو پھر تو میرے ساتھ گفتگو نہ کر، پھر حضرت بایزید کو کہیں، مجھے آ کے کہیں، اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامک واقعات والی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔